اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات مکی سورت ہے، 46 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے ہے جس کے آغاز میں اللہ نے پے در پے قسمیں کھائی ہیں۔ جیسے کل ہم نے سورت مرسلات پڑھی، اس سے پہلے سورت زاریات تھی، اس سے پہلے سورت صافات تھی، اور یہاں پر یہ سورت نازعات ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی بہت سی سورتیں ہیں جو واو قسمیہ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے اس سورت کے آغاز میں ہیں والنازعات غرقا، والنجم اذا ہوا، والطور، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج۔ یہ وہ سورتیں ہیں جو واو قسمیہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ فرمایا والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو آسانی سے کھول دیتے ہیں، والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے پھرتے ہیں، فالسابقات سبقا، ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر آگے بڑھتے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو دنیا کے امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے 5 آیات میں فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو فرشتے مختلف ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے والنازعات غرقا۔ اردو میں ہم یہ لفظ سنتے ہیں نزع کی کیفیت، جو موت کی کیفیت ہوتی، سکرات کی کیفیت ہوتی۔ اللہ ان فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں جو انسان کے جسم سے روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اور یہ کون سی روحیں ہوتی ہیں؟ یہ نافرمانوں کی روحیں ہوتی، مجرمین کی روحیں ہوتی۔ اور قرآن کریم نے اس منظر کو کئی جگہ پہ بیان کیا۔ سورۃ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ منظر بیان کیا، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ فرمایا کہ جب فرشتے ان کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ آسانی سے نکلتی نہیں ہے، وہ جسم کے ہر حصے میں، ہر انگ میں پھیل جاتی ہے۔ جس وقت حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو آ کر کہتے ہیں کہ خبیث روح، تو خبیث بدن میں تھی، آج نکل اللہ کی ناراضگی کی طرف، تو جسم میں پھیل جاتی ہے۔ تو پھر فرشتے اسے نکالتے ہیں، اور قرآن کریم کا بیان کیا ہے کہ فرشتے پھر اس کے چہرے پر، منہ پر اور اس کے جسم کے اعضاء پر مار مار کے اس روح کو نکالتے ہیں، اور وہ منظر میں اور آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، قرآن کریم اسے بیان کر رہا ہے۔ دنیا کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نظر کے سامنے نہیں، لیکن ہم انہیں مانتے ہیں، اور ہر شخص مانتا ہے۔ ایسے لوگ بھی مانتے ہیں جو سرے سے مومن ہی نہیں، ہم تو مومن ہیں، قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں جن کی روح کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ والناشطات نشطا، جیسے آسانی سے گرہ کھول دی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح وہ ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشک جس کا منہ بندھا ہوا ہے اس میں سے ایک قطرہ آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اب وہ ویسے سیل نہیں ہوتی تھی جیسے ہماری بوتلوں کی سیل ہوتی ہے کہ اس سے پانی نکل نہیں سکتا۔ مشک کا منہ جتنا بھی زور سے باندھ دیا جاتا اس میں سے پانی آسانی سے نکل جاتا تھا، تو فرمایا مومن کی روح اتنی آسانی سے نکلتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جب آتے ہیں تو آ کر اسے کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی، نکل اللہ کی رضا کی طرف، جنت کی طرف۔ تو جب مومن کی روح یہ سنتی ہے تو وہ فوراً نکلنے کے لیے بےتاب ہو جاتی، اور فرشتے پھر اس کو لے کر اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس کا تفصیل سے تذکرہ آگے سورۃ مطففین کے اندر آئے گا۔ اور فرمایا والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے پھرتے ہیں۔ ایک اشارہ ہے کہ مومن کی روح کو لے کر، فاسق اور فاجر کی روح کو لے کر تیرتے ہوئے تیزی سے بغیر کسی رکاوٹ کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل میں وہ تیرتے ہوئے تیزی سے آگے نکلتے ہیں۔ اور فرمایا فالسابقات سبقا، ان فرشتوں کی قسم جو لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ ان میں ایک تو اشارہ ہے
ان فرشتوں کی طرف جو مومن کی روح کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر فرشتہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی روح کو میں لے کے جاؤں، یہ پاکیزہ روح ہے، یہ اعزاز میرے ہاتھوں سے سر انجام دیا جائے۔ اور دوسرا، عام روٹین میں بھی ہر فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں پیش ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اور فرمایا فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو اس کائنات کے امور کی تدبیر کر رہے ہیں۔ بادلوں کے فرشتے ہیں، ہواؤں کے فرشتے ہیں، انسانوں کی روح کے نکالنے پر فرشتے مقرر ہیں، کائنات کے نظام پر فرشتے مقرر ہیں۔ اور یہ قسمیں کھا کر کس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہ اتنا بڑا جو اللہ نے نظام بنایا ہے انسانوں کی روح کو نکالنے کا، پھر ان کو لے جانے کا، اور پھر ان کو ایک جگہ پر رکھنے کا، نیک لوگوں کی روح علیین میں، فاسق لوگوں کی روحیں سجین میں، اتنا بڑا نظام بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ تاکہ ایک قیامت کا دن جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ آئے تو ان سب روحوں کو ان کے جسموں میں منتقل کر کے اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کرے۔ اور آگے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی زمین کانپے گی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک دوسرا بونچال آ جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب یہ قیامت کا منظر، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو فرمایا کہ زمین میں بونچال آ جائے گا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، آگے کیا فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب اللہ پوری زمین کو جھنجھوڑ دے گا۔ زلزلہ زمین میں آتا ہے تو انسان پریشان ہو کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر نکل جاتا ہے، لیکن جب پوری زمین ہی لرزنے لگے گی، پوری زمین پہ زلزلہ ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی؟ اور فرمایا صرف ایک مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا اور دل دھڑکنے لگے۔ انسان کا دل تیزی سے کب دھڑکتا ہے؟ جب گھبراہٹ میں ہوتا ہے تو پھر دل تیزی سے دھڑکتا ہے، جس کو ہم اردو میں یوں محاورتاً کہتے ہیں کہ دل اچھل کے حلق کے اندر آ گئے۔ اور فرمایا بہت سی نگاہیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی۔ مجرم کو جب پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر اس کی نگاہوں میں شرمساری ہوتی، اور قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کیا، ینظرون من طرف خفی، نظر بھی اٹھا کے دیکھ نہیں سکیں گے، آنکھوں کے اطراف سے کونوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا یقولون، یہ کافر کہتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، تو یہ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا لوٹنا ہوگا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو یہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو اچانک یہ سب کے سب لوگ کھلے میدان میں جمع ہو جائیں۔ یہ کفار کا ایک اعتراض تھا کہ وہ قیامت کے تصور کو بڑا مشکل اور انہونی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے انسان مر جائے، ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں، دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اور اس کو مختلف انداز سے قرآن کریم نے بیان کیا۔ کئی جگہ پر یہ کہا ہیہات لما توعدون، یہ بالکل ناممکن ہے کہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے۔ کئی جگہ پر یوں کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، بوسیدہ ہڈیاں بلا کیسے زندہ ہوں گی؟ اب یہاں پر ہے کہ جب انسان کی ہڈیوں میں بھی سوراخ ہو گئے، کھوکھلی ہو گئی، اندر کچھ رہا کوئی نہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ اگر ایسا ہو گیا، اگر ہم دوبارہ زندہ ہو گئے تو پھر تو بڑا خسارہ ہوگا، ہم تو ویسے زندگی گزار ہی نہیں رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ڈانٹ اللہ کی طرف سے ہوگی، ایک آواز ہوگی، ساری دنیا اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ اس کے لیے اعلانات نہیں کرنے پڑیں گے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی بڑی بڑی ٹرینیں، بڑی بڑی ٹرانسپورٹ نہیں چلانی پڑے گی۔
اسی کو سورۃ یاسین میں کہا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی، اور جب سور پھونکا جائے گا لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرنے کے لیے تو سب لوگ اسی طرف جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اس وقت ایسے ہوں گے جو پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ اس وقت ایسے ہوں گے جو سواریوں پر ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سر کے بل چل رہے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بل وہ کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس ذات نے پاؤں کے بل چلایا وہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ انہیں سر کے بل چلا دے۔ اور لوگ جس وقت قبروں سے نکلیں گے، قرآن کریم نے کہا کہ جس وقت نکلیں گے فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، مٹی ہوئی قبروں کے نشانات سے لوگ دوڑ کر جا رہے ہوں گے، اور کیسے دوڑ کر جا رہے ہوں گے؟ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ، جیسے دوڑ میں حصہ لینے والا جو فنشنگ لائن ہوتی ہے اس کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں پہنچوں۔ ہر آدمی ایسے جا رہا ہوگا، اور آپ نے فرمایا برہنہ بدن ہوں گے، لباس کوئی نہیں ہوگا، بغیر ختنے کے ہوں گے، پاؤں ننگے ہوں گے۔ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ایک آواز پر، ایک چیخ پر، ایک سور پھونکنے پر سب کے سب جمع ہو جائیں، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ دنیا میں انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے، پہلے کا کام بعد میں ڈال دیتا ہے، جو اہم کام ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کا ساتھ زیادتی کر لی، طاقت اتنی ہے، پاور اتنی ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، سوال نہیں کر سکتا۔ جج خرید لیے، قانون کو اپنے مطابق ترمیم کر کے بدل لیا، لیکن فرمایا وہ جب دن آئے گا تو وہاں کوئی جج خریدا نہیں جا سکے گا، سب کچھ انسان کے سامنے ہوگا۔ میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اور وہاں پر ہم کہاں پر ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے؟ پیدل چلنے والے میں ہوں گے یا سواری پر چلنے والوں میں ہوں گے؟ قیامت کے دن کی تپتی دھوپ میں ہوں گے یا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ یہ سوال مجھ سے اور آپ سے، ہم میں سے ہر شخص دیکھے، اور بار بار اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، بار بار اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہر موسم جب آتا ہے تو ہم بار بار اس موسم کے لباس کے متعلق، اس موسم کی انوائرمنٹ کے متعلق ہم لوگ فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اس قیامت کے لیے بھی بار بار قرآن کی مجالس میں جائیں، دین کی محافل میں جائیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ذکر کی مجالس کے اندر جائیں گے تو پھر یہ چارجنگ ملتی رہے گی، انسان سیدھا رہے گا۔ اس کے بغیر شیطان انسان پر حملہ آور ہوگا اور وہ انسان کو کہیں دور کی گمراہی میں لے جا کر پھینک جائے گا جہاں سے واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سورہ مبارکہ کا آغاز 5 قسموں کے ذریعے سے تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کیسے قائم ہوگی، وہ منظر کیا ہوگا، اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اور قرآن کریم کے اس آخری پارے میں ہم ایک چیز یہ بھی دیکھیں گے کہ آیات کا جو اختتام ہے وہ اختتام بڑا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، جس سے آیات کے حسن میں، خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ جیسے پہلی 5 آیات ان کا اختتام ہے الف سے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 14 تک اس کا اختتام ہے گول تا جو ہوتی ہے، جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، جیسے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ۔ آگے آج سے جہاں ہم شروع کر رہے ہیں یہاں آیات کا اختتام ہے کھڑی زبر سے، هل اتاک حدیث موسیٰ، پھر آگے ہے طوا، پھر ہے طغا، پھر ہے تزکا، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 سے ان آیات کے اختتام پر پھر ہا کا لفظ ہے، بناہا، سواہا، ضحاہا، دحاہا، مرعاہا، ارساہا۔ تو یہ قرآن کریم کا انداز ہے۔
اور پھر آگے پھر اللہ رب العزت نے یہ مختلف انداز اختیار کیا ہے. اس سے قرآن کریم کے حسن اور خوبصورتی میں صوتی ہم آہنگی پیدا ہو کر وہ خوبصورت ہو گئے. آج جن آیات سے آغاز ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم تفصیل کے ساتھ سورۃ قصص میں پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اور پھر وہ کیسے جوانی کو پہنچے، پھر ان سے ایک آدمی قتل ہو گیا، پھر وہ وہاں سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدین چلے گئے. مدین 10 سال رہنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر سخت اندھیری رات میں، جو سردی کی رات تھی، واپس آ رہے تھے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت سے سرفراز کیا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے. اس سے اگلا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ شعراء کے اندر بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم نے اس سارے واقعے کو ان چند آیات میں مختصر طور پر ذکر کیا. فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی حکایت آئی ہے؟ یہ سوال اور یہ انداز قرآن کریم میں کس لیے اختیار کیا جاتا ہے؟ تاکہ متوجہ کیا جائے. سوال کرنے کا مقصد متوجہ کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں کسی سے پوچھتے ہیں تمہیں پتہ چلا کیا ہوا؟ تم جانتے ہو فلاں جگہ پر فلاں موقع پر کیا ہوا، کیا بڑی خبر آئی. فرمایا اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جس وقت اسے اس کے رب نے ایک پاک وادی میں جس کا نام طویٰ ہے پکارا. اذهب الی فرعون، تو فرعون کی طرف جا. انہ طغیٰ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے. اب یہ درمیان کا واقعہ قرآن کریم نے یہاں پر حذف کر دیا ہے اور یہ بتایا کہ آپ کوہ طور پر جب پہنچے، وہ وادی مقدس جس کا نام طویٰ تھا، اللہ نے آپ کو حکم دیا فاخلعن علیک، جوتے اتار دیجئے. پاکیزہ اور مقدس وادی ہے. پھر اللہ آپ سے ہم کلام ہوئے اور کہا فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغیٰ، کہ وہ حد سے تجاوز کر چکا ہے. اور کتنا اس نے حد سے تجاوز کیا آگے آیات کے اندر تذکرہ آ رہا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو معاشرے میں حد درجہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی اصلاح چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ان کو بھی دین کی طرف متوجہ کرو، خیر کی بات کہو، بلائی کی بات کہو. کوئی آدمی معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے بارے میں انسان سوچے کہ اس کو ہم دین کی بات نہیں کہہ سکتے. یہ سدھر نہیں سکتا، یہ سنور نہیں سکتا. یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں. میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دوسرے تک پیغام پہنچانا، اور ایک بار نہیں، بار بار پہنچانا. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعون کے پاس جاؤ. اب فرعون اتنی بڑی طاقت، اتنے بڑے اختیارات، اتنی بڑی حکومت، اب وہاں جانا ہے. کیسے جانا ہے؟ بس تم دونوں بھائی جاؤ، ہارون کو ساتھ لے کر جاؤ اور جا کر میرا پیغام سنو. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس وقت کیا سوالات تھے، وہ قرآن کریم نے سورۃ طٰہٰ میں اور سورۃ شعراء میں ذکر کی. اور آگے فرمایا فقل، تو آپ کہیے هل لک الی ان تزکی، کیا تو چاہتا ہے اس بات کو کہ تو پاکیزہ ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں کہ تو ڈرنے لگ جائے. اب موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جسے اللہ ہم کلام ہوں، جن کا لقب کلیم اللہ ہو، اور ان کو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے فرعون کی طرف. فرعون جیسا ظالم، متمرد اور سرکش آدمی. اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جا کر یوں کہو، کیا چاہتے ہو کہ پاکیزہ ہو جاؤ. اور یہ پاکیزگی کون سی؟ لباس کی پاکیزگی نہیں، بلکہ یہ پاکیزگی ہے اخلاق کی. یہ پاکیزگی ہے
عقائد کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غیر مسلم آئے، آپ نے ان کے خیمے مسجد میں لگوا دی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور آپ نے ان کے خیمے مسجد میں لگوا دیے. آپ نے فرمایا کہ ان کی جو ناپاکی ہے، گندگی ہے، اس کا تعلق ان کے عقائد کے ساتھ. انما المشرکون نجس کا مطلب مشرک کا جسم وہ مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہاں پر مراد ہے ان کے عقائد ناپاک ہے. اس لیے قرآن کریم نے سورۃ توبہ میں منافقین کے بارے میں بھی کہا انہم رجس، ناپاک ہیں. حالانکہ وہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے. تو کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی گندگی، ان کی ناپاکی ان کے عقائد کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر کیا اسے کہا؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تزکیہ یہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے تھا. تزکیہ پاکیزگی، کہ پاکیزگی کیسے آئے گی، تزکیہ کیسے ہوگا، اور کس چیز کی پاکیزگی؟ عقائد پاکیزہ ہو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورۃ مدثر میں آپ سے کہا گیا ہر قسم کی ناپاکی سے، گندگی سے دور رہیے. اور کس قسم کی پاکیزگی؟ اخلاق کی پاکیزگی. اور کس قسم کی پاکیزگی؟ مال کی پاکیزگی. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں طہارت اور پاکیزگی آئے گی. تو فرعون سے جا کر یہ کہو کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے اخلاق، عقائد، عبادات، مال سب پاکیزہ ہو جائے، اور تیرے رب کی طرف میں تجھے راستہ دکھاؤں، اور نتیجہ کیا ہو؟ فتخشا، تو ڈر جائے. علم وہی علم ہے جو انسان کے اندر خوف خدا پیدا کر دے، اور جس علم کے ساتھ خوف خدا نہیں ہے تو گویا کہ وہ علم حقیقی معنوں میں علم نہیں. اسی لیے قرآن کریم نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں. بڑی ڈگریوں کا نام علم نہیں، نالج کا نام علم نہیں ہے. مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، اور ہر آدمی بس اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے. فرمایا اصل علم کیا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. پھر کوئی ڈگری ہے یا نہیں ہے، کسی نے اسکول کا منہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، کالج یونیورسٹی گیا ہے یا نہیں گیا، یہ کامیاب ہے. اور انداز کیسا پاکیزہ ہے. جا کے موسیٰ علیہ السلام نے چڑھائی نہیں شروع کر دی کہ تمہاری پالیسیاں ایسی ہیں، ایسی ہیں، ایسی ہیں، اور تم نے یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، یہ ناانصافی کی. بلکہ قرآن کریم نے سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ بات ذکر کی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ نے فرمایا نرمی سے جا کے بات کر. سختی سے بات کرو گے بگڑ جائے گا. کیسے بات سناؤ گے، کیسے بات اندر اترے گی؟ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد دوسرے کو نصیحت کرنا ہوتا ہے، دوسرے کی تذلیل کرنا مقصد نہیں ہوتا کہ دوسرے کو ذلیل کر دیا جائے. تو جب موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کو اللہ یہ رہنمائی دے رہے ہیں، تو پھر میرے اور آپ کے لیے تو حکم یقیناً اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آگے فرمائے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی. فَكَذَّبَ وَعَصَى، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی، کوشش کرنے لگا. فَحَشَرَ فَنَادَى، اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا تو اس نے اعلان کیا. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، تو اس نے کہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا مالک ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے اس کے لیے جو کہ ڈرتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ثبوت کے طور پر فرعون کو بڑی نشانی دکھا دی، بڑا معجزہ دکھا دیا. اور ایک نہیں، قرآن کریم نے کہا 9 آیات بینات، 9 بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات تھے، جن میں سے 2 کا ذکر قرآن کریم بار بار کرتا ہے.
لیکن اس نے جھٹلا دیا، نافرمانی کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، تدبیر کرنا شروع کر دی۔ ثم ادبر یسعی فحشر، جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، پوری سلطنت میں کارندے بھیج کر جادوگر اکٹھے کر لیے، ان کو مقابلے پر لے آیا، اور پھر کیا کہا؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور یہ بات قرآن کریم نے یہاں پہ ذکر کی، فرعون کے اس دعوے کو قرآن کریم نے اس جگہ پہ ذکر کیا، دوسری جگہوں پر دوسرے انداز سے ذرا ذکر کیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پہ یہ ہے، اس نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ فرعون اللہ کو نہیں مانتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس کی قوم میں دوسرے بتوں کی عبادت اور پرستش نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں ہی یہ آتا ہے کہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے اس سے یہ کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہ اس کے سرداروں نے، کابینہ نے یہ کہا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو تم کھلی چھٹی دے رہے ہو تاکہ وہ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی قوم کے اور بھی معبود تھے جن کی وہ عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے، اور سورۃ اعراف کے اندر ہی یہ بات قرآن کریم نے ذکر کی ہے کہ ان کی قوم کے ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی عبادت اور پرستش کرتے تھے۔ اور فرعون یہ تو نہیں کہتا تھا مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، میں خود بخود پیدا ہو گیا ہوں، خود بخود بن گیا ہوں۔ تو یہاں جو اس کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ، اس کی وضاحت سورۃ زخرف کی آیت کرتی ہے۔ اس نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اس نے کہا مصر کی بادشاہت اور اقتدار میرے پاس ہے، اور یہ نہریں میرے ماتحت چل رہی ہیں، میں ان کا انتظام دیکھتا ہوں، اور میری حکومت یہ سب کچھ دیکھتی ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ تو یہ مراد تھا اس کہ میرے پاس اقتدار ہے، میں جو چاہوں کروں، جیسی چاہوں پالیسی بنا دوں، جیسا چاہوں آرڈر دے دوں، کسی کو اس میں پر مارنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو وہ تھا جو اکیلا کہا کرتا تھا، نمرود بھی اکیلا ہی کہا کرتا تھا۔ آج یہی چیز ہمارے تصور کے مطابق جمہوریت ہے، عوام کی حکومت ہے، اکثریت کا ووٹ ہے، اور یہ عوام کی حکومت اور اکثریت کا ووٹ، یہ وہی دعویٰ ہے جو فرعون کا دعویٰ تھا۔ اسی لیے اکثریت ووٹ جس طرف ہوتے ہیں اسی کے مطابق قانون بن جاتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ قانون دین اور سنت سے متصادم ہے بھی کہ نہیں۔ مثال کے طور پر حالیہ دنوں میں وقف ایکٹ پر گورنمنٹ نے جو قانون منظور کیا ہے وہ دین اور سنت کے بالکل خلاف ہے، لیکن کس لیے منظور ہو گیا ہے؟ اکثریت کی رائے یہ ہے، جمہوریت ہے، یہی تو کفر ہے۔ اسلام میں اقتدار کا تصور یہ ہے کہ اصل اقتدار کا مالک اللہ رب العزت ہے، قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کو سامنے رکھ کے قوانین بنائے جائیں۔ یہ چیز اگرچہ ہمارے قانون کا حصہ ہے لیکن عملاً ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اسی لیے اکثریتی فیصلوں کے مطابق ہم قانون میں ترمیم کر دیتے ہیں، اور وہ صریحاً دین کے خلاف ہوتی۔ تمام کی تمام سزائیں، چوری کی سزا، زنا کی سزا، تہمت لگانے کی سزائیں، یہ ہمارے قانون سے کیسے ختم ہوئی ہیں؟ اکثریتی بل کے ذریعے سے۔ اور ہم سمجھتے ہیں یہ جمہوری نظام ہے اور یہ بڑا خوبصورت نظام۔ تو فرعون جس رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا وہ یہی تھا، آج جس کو ہم بڑے زور و شور سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دین اور قرآن اور سنت کے خلاف قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، اور ہم اس کے بدلے میں کیا لے رہے ہیں؟ سڑکیں لے رہے ہیں، گٹر نالیاں لے رہے ہیں، باقی جو کچھ مرضی بیچ دیں، ہر چیز کا سودا کر دیں۔
تو فرعون نے یہی کہا تھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ نے اس کو پکڑا اور زبردست قسم کی سزا دی۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے نشان عبرت بنا دی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ نے فرمایا کہ تجھے اور تیرے جسم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور عبرت بنا دو، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، میں کسی کو جواب دے نہیں، میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں کروں، یہ میری مرضی ہے۔ یہ دین کا فلسفہ نہیں، یہ دینی سوچ نہیں۔ دینی سوچ کیا ہے؟ کہ جو میرے رب کا حکم ہے وہ میں کروں گا۔ بشر ہونے کے تقاضے انسان غلطی کر جاتا ہے، لیکن اس چیز کو اپنا نعرہ انسان بنا لے اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنا لے، عمل بھی بنا لے، زبان سے بھی کہے، دین نے اس کو کسی صورت میں جائز قرار نہیں دی۔ اور فرمایا کہ جو ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں عبرت ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے جابر لوگ آئے جنہوں نے دین کو مٹانے کے لیے قوانین بنائے اور فوجیں چڑھا دیں اور بڑا بڑا ظلم کیا، لیکن اللہ نے ہر ایک کو نیست و نابود کر دیا، ان کی تدبیروں پہ اللہ نے پانی پھیر دی۔ اب اگلی جو آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں جو اللہ کی توحید کی بھی دعوت دیتی ہیں اور اس بات کو بھی ثابت کرتی ہیں کہ قیامت بھی آ سکتی ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جو روزمرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے بے توجہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور ہم ان سے بے توجہی برتتے ہیں۔ فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ بناہا، اللہ نے اس آسمان کو بنایا۔ رفع سمکہا، اس کی چھت کو اس نے بلند کیا۔ فسواہا، پھر اسے برابر کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اسی نے اس کی رات کو تاریک بنایا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اسی نے اس کی دھوپ کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو پھیلا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس نے اسی میں سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ اگایا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ اب یہ نشانیاں اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ایک سوال انسان سے کر، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرنا کوئی بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے؟ فرمایا روز مرہ تم اپنے سامنے دیکھتے ہو، سورج کو اللہ لاتا ہے، سورج کو لے کر جاتا ہے، آسمان پوری آب و تاب کے ساتھ ہزاروں سال سے کھڑا ہوا ہے، اور پھر اتنا بلند ہے کہ تم اس کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتے ہو، اور ایسا زبردست ہے کہ اس میں عیب نہیں نکال سکتے ہو۔ اور یہاں پر رات اور دن دونوں کی نسبت کی گئی آسمان کی طرف۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس لیے کہ رات اور دن دونوں کا تعلق وہ سورج سے ہے اور سورج کا تعلق آسمان سے۔ سورج آتا ہے تو آسمان روشن نظر آتا ہے، زمین روشن ہوتی، سورج چلا جاتا ہے تو آسمان پر تاریکی اور اندھیرا نظر آتا ہے۔ اور فرمایا زمین میں غور کرو، پانی زمین سے اللہ تمہارے لیے نکال رہا ہے اور چارہ نکال رہا ہے، اور پہاڑوں کو اس نے زمین کے اندر گاڑا ہوا۔ اور کس لیے گاڑا ہے؟ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر اس کی حکمت بیان کی، ان تمید بکم، اگر اللہ رب العزت پہاڑوں کو زمین میں نہ گاڑتا تو زمین حرکت کرنے لگتی، ہلنے لگتی، اور جس وقت اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین حرکت کرنے لگی، ہلنے لگی، تو اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا، جیسے گزشتہ صورت میں آیا ہے والجبال اوتادا، کیل کی طرح ٹھوک دی۔ فرشتے حیران ہو گئے، باری تعالیٰ اتنی طاقتور مخلوق
جس نے پوری زمین کو کنٹرول کر لی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا بالکل، لوہا ہے، وہ پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے، پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ لوہے سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بالکل، آگ ہے جو لوہے کو پگھلا کے موم کی طرح نرم کر دیتی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا باری تعالیٰ آگ سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل، پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ پانی سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بالکل، طوفان ہے، بادل ہے جو اس پانی کو اٹھائے پھرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے پوچھا باری تعالیٰ اس طوفان سے، ان بادلوں سے طاقتور مخلوق بھی کوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا بالکل، انسان ہے، اور پھر انسانوں میں سے سب سے طاقتور مومن ہے، اور فرمایا مومنوں میں سے سب سے طاقتور وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے، اور اس طریقے سے وہ صدقہ اللہ کی راہ میں دے دے۔ یہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کے طاقتور عمل ہے۔ تو فرمایا والجبال ارسا، اور کس لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، فرمایا ہر چیز کا فائدہ تمہیں مل رہا ہے یا تمہارے جانوروں کو مل رہا ہے۔ اب وہ جانور چارہ کھا رہے ہیں، اس سے فائدہ تمہیں مل رہا ہے، ان کا گوشت تم کھاتے ہو، ان کی کھال لیدر کی صورت میں، چمڑے کی صورت میں تمہارے کام آتی ہے، دودھ تم پیتے ہو، مکھن تم کھاتے ہو، اور یہ ساری چیزیں تمہارے لیے۔ تو اس سے یہ سبق حاصل کرو کہ آخر تم بے مقصد نہیں ہو، بے فائدہ نہیں ہو، کسی غرض کے لیے تمہیں کھلایا جا رہا ہے۔ جن جانوروں کی قربانی کرنی ہوتی ہے ان کو خوب کھلاتے، کس لیے؟ تاکہ یہ قربانی کے لیے موٹے تازے ہو جائیں۔ اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں دے رہا ہے تاکہ اللہ کے دین کے لیے ہم قربانی کرنے والے بنیں، کچھ لگانے والے بنیں۔ ماں باپ اولاد پہ کیوں انویسٹ کرتے ہیں؟ تاکہ پڑھ جائیں، تعلیم حاصل کر لیں، کل کو کامیاب زندگی گزار لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، ساری نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں تاکہ کچھ اللہ کے لیے بھی کرو، یہ صلاحیت کچھ اس کے کام پہ بھی لگاؤ، اس کے نام پہ بھی لگاؤ۔ اور آگے فرمائے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب بڑی آفت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو وہ کوشش کرتا تھا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَى، اور جہنم دیکھنے والوں کے لیے نکال کر سامنے کر دی جائے گی۔ اب جب قیامت کا دن آئے گا پھر انسان کو پتہ چلے گا کیا کیا وہ کرتا رہا۔ گزشتہ صورت میں یہ آیت گزری ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، انسان کس کام میں لگا رہا، کس کام میں زندگی لگا دی، جوانی لگا دی، صلاحیتیں لگا دی، اس وقت انسان کو پتہ چلے گا۔ اور آج جہنم نظروں سے اوجھل ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسے سامنے کر دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے اسے زنجیروں سے کھینچ کر لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ اور قرآن کریم نے ذکر کیا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، جہنم کی جلنے کی اور اس کی آگ کی ایک آواز ہوگی، اور اس وقت سارے انسان اس کے سامنے ہوں۔ اور آگے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو بہرحال وہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ہے سرکشی، اور سرکشی کیا ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور کوئی سوچ فکر نہیں، اور کسی بات کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں۔ دنیا اچھی ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، بچوں کی جاب اچھی لگ جائے، رشتے اچھے ہو جائیں، گھر اچھا ہو جائے، بس اس سے آگے فرمایا جس کی سوچ نہیں جاتی تو وہ سمجھ لے کہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، وہ اللہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے،
تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ مل جائے ظاہری طور پر، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ 4 دن اچھے گھر میں رہ لے، دنیا میں ہو سکتا ہے اچھی گاڑی اس کو مل جائے، لیکن فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آج اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی ترجیحات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ دین، اس کی تعلیمات صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو فارغ ہو گئے، جو ریٹائرڈ ہو گئے، عمر کے اگلے حصے میں چلے گئے۔ قرآن کریم نے سورۃ نور میں بڑا واضح کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا دین کو سینے سے لگانے والے وہ لوگ ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، فیکٹری بھی چلاتے ہیں، آفس بھی جاتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ترجیحات میں دین اول ہی رہتا ہے، دین کبھی ثانوی درجے پہ نہیں آتا۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہماری ترجیحات میں دین تو ثانوی میں بھی نہیں، دوسرے درجے پہ بھی نہیں، اس کا خیال ہمیں زندگی کے آخری حصے میں آنا شروع ہوتا ہے، زندگی کے آخری حصے میں، جس وقت اپنی زندگی کا، جوانی کا پرائم ٹائم ہم گزار چکے ہوتے، پھر سوچتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا یہ بھی کر لیں، پھر بھی تھوڑا سا یہ بھی کر لیں۔ تو فرمایا جس نے دنیا کو ترجیح دے دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہو۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اور بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ 2 آیات میں بتا دیا کہ 2 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ پہلی چیز کیا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ سورۃ رحمان میں اسی کو فرمائیں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور دوسری بات وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کی قربانی دینی ہے، اپنے آپ کو خواہشات کی تکمیل سے روکنا ہے۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، فرمایا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لی۔ اور خواہش کو معبود بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جو دل میں آیا وہ کرتا، بس جو ارمان ہے ان کو پورے کرنے میں لگا ہوا، روکتا نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جہاں سے اللہ نے روکا ہے اس کو روکو، تو پھر جنت ملے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، جہنم کے ارد گرد اللہ نے شہوتوں کی، خواہشات کی باڑ لگا دی۔ جو کچھ دل چاہتا ہے انسان وہ کچھ کرے گا تو نتیجہ جہنم ہوگا۔ وحفت الجنت بالمکاری، اور جو دل نہیں چاہتا، جو خواہش نہیں چاہتی انسان اگر وہ کرے گا تو جنت کے اندر جائے گا۔ مرضی کرنے والا نتیجے کے اعتبار سے جنت میں چلا جائے ایسا ممکن نہیں، اپنے آپ کو اس سے روکنا پڑے گا۔ اور اسی کی تربیت کے لیے یہ دینی محافل ہیں، مجالس ہیں، رمضان کے روزے ہیں، یہ پریکٹس ہے کہ بار بار انسان چارجنگ لے، بار بار انسان تربیت کروائے، تو پھر وہ اس قابل ہوگا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہو۔ اور آگے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب اس کا وقوع ہوگا۔ فیم انت من ذکراہا، تم اس کے تذکرے سے کس فکر میں ہو۔ الی ربک منتہاہا، اس کے واقع ہونے کا وقت تیرے رب کو ہی پتا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف اور صرف خبردار کریں اس کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن وہ اسے دیکھیں گے،
لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ نہیں رہے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ اب دوبارہ مشرکین کے اسی سوال کی طرف کہ وہ پوچھتے تھے قیامت کی تاریخ کیا ہے، سال کیا ہے، حتمی وقت کیا ہے، تو فرمایا اس کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن کریم میں اس سوال کا کئی جگہ پہ جواب دیا گیا۔ ایک موقع پر یہ فرمایا گیا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کا وقت صرف اللہ کو معلوم۔ کب آئے گی؟ علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ یہاں فرمایا آپ کی ذمہ داری یہ ہے جو قیامت سے ڈرتا ہے آپ خاص طور پہ اسے متوجہ کریں، اس کو خبردار کریں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں بار بار خشیت کا تذکر آ رہا ہے، اللہ سے ڈرنے کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی کی اساس اور بنیاد یہ خوف خدا۔ اور فرمایا جب قیامت آئے گی انہیں ایسا لگے گا جیسے دنیا کی 60-70 سال کی زندگی ایک صبح یا ایک شام کی طرح۔ اور شام کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ زوال کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا وقت، یعنی 12 بجے سے لے کر مغرب تک کا وقت۔ فرمایا زندگی ایسے لگے گی جیسے اتنا وقت دنیا میں رہ کے آئیں۔ اور جس کی تکلیف شروع ہو جائے اس کے لیے تو پھر تکلیف کا وقت کاٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اسے وہ 5 منٹ بھی بڑے طویل لگتے ہیں، اس کی رات ایسے ہوتی ہے جیسے کبھی نہیں کٹے گی۔ تو فرمایا کہ وہاں جا کر ان کو دنیا ایسے ہی لگے گی جیسے ایک صبح یا ایک شام رہ کر آئیں۔ اور قرآن کریم نے اس بات کا بھی کئی جگہ پہ ذکر کیا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا رہ کے آئے، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو اللہ فرمائیں گے ان لبثتم الا قلیلا، اتنا بھی نہیں رہ کے آئے ہو، یہ تمہارا اندازہ بھی غلط ہے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تمہیں یہ پتہ چل جائے کتنی تھوڑی زندگی ہے، کتنا تھوڑا وقت ہے۔ اور ہم اسے کل پہ ڈالتے رہتے، ہم اسے آگے سے آگے ڈالتے رہتے، اور ہم ان کو مؤخر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور انسان صحیح راہ پر چل ہی نہیں پاتا۔ شیطان مختلف قسم کے عوارض بہانے سامنے رکھتا ہے، کبھی بچپن کا، کبھی جوانی کا، کبھی تعلیم کا، اور کبھی کاروبار کا، کبھی اور مصروفیات کا۔ اب یہ کر لوں اس کے بعد میں کر لوں گا، بس وہ اب نہیں ہونے دیتا، اور کرتے کرتے انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا زندگی بڑی تھوڑی ہے، تو اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرو، اور وہ کامیابی اصل کامیابی ہے، وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ خواہشات کے پیچھے نہ چلو، مرضی کے پیچھے نہ چلو، اور اس کو عادی بناؤ۔ عادی بنانے سے ہوگا، اسی لیے اولیاء کرام خانقاہوں میں مشقت کروایا کرتے تھے، ذکر کروایا کرتے تھے، اور انسان کی اصلاح کے لیے درس دیا کرتے تھے، تربیت کیا کرتے تھے۔ اور یہ ماحول کے بغیر ممکن نہیں۔ کون سا ایسا نصاب ہے قرآن کریم کے علاوہ، یا کون سی ایسی جگہ ہے مسجد کے علاوہ جہاں پر یہ تربیت کی بات ہوتی؟ آپ اپنے اسکول کو لے لیں، کالج کو لے لیں، یونیورسٹی کو لے لیں، کہیں پہ تربیت کی بات نہیں ہوتی، خواہشات کو روکنے کی کہیں بات نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، آپ نیٹ پہ سنیں، ہر ایک کا خلاصہ یہی ہوگا کہ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے آئے گا، آپ اپنی فیکٹری کیسے چلائیں، آپ اپنا بزنس کیسے چلائیں، ہر ایک یہی لیکچر دے رہا ہے۔ صرف مساجد ہیں، صرف مساجد ہیں، اور یہ قرآن ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی، خواہشات کو کیسے روکنا ہے اور اس کو عادی بنانا۔ اور بڑی خوبصورت مثال انسانی نفس کی دی گئی ہے، یہ بچے کی طرح۔ بچے تو ضد کرتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات پہ، کیا ہم ان کی ہر ضد کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں؟ باوجود کہ استطاعت بھی ہوتی ہے،
تو فرمایا اپنے آپ کو اسی طرح عادی بناؤ، جتنا بوجھ اپنے آپ پہ ڈالو گے، جتنا بوجھ اپنے آپ پہ ڈالو گے یہ اتنا برداشت کر لے گا۔ اللہ نے بڑی کیپیسٹی رکھی ہے اس کے اندر، اور اس پر خوبصورت ایک مثال اگلی صورت کے اندر آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بوجھ ڈالیں تو صحیح، دنیا کے معاملے میں ضرورت سے زائد بوجھ، کاروبار کا وقت بھی کاروبار کو، اور گھر بیوی بچوں کا وقت بھی کاروبار کو، سارا کچھ چھوڑ دیا، رشتہ دار بھی چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا کاروبار کے لیے، تو وہاں ہم جتنا ذمہ داری ہے اس سے کئی گنا زیادہ وقت دے رہے ہیں، صلاحیت دے رہے ہیں، سب کچھ لگا رہے ہیں۔ ایک باپ اپنی زندگی گزار چکا ہے، ایوریج عمر اس کی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کون سی کوشش میں میرے بچوں کا کچھ ہو جائے، اب وہ بچوں کی فکر میں ہے۔ تو آخر اپنی کب کرنی ہے، آخر اپنی کب کرنی ہے کہ اپنی فکر ہو کہ جہاں میں نے اکیلے جانا ہے اور اس پر میرے ساتھ اس سفر کے اندر کوئی اور نہیں ہوگا۔